الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ فتح المعین صفحہ نمبر 15، اوپر سے 8ویں لائن ہے وسادسھا ترتیب، اور وضو کا چھٹا فرض ہے ترتیب۔ فرماتے ہیں کما ذکرہ، جیسا کہ ذکر کیا گیا۔ اب ما کا بیان آ رہا ہے، من تقدیمی غسل الوجہ، یعنی چہرے کے دھونے کو مقدم کرنا، یعنی سب سے پہلے چہرہ دھونا، فالیدین یعنی ثم غسل الیدین، پھر دونوں ہاتھوں کو دھونا، فرراسی پھر سر کو دھونا، فررجلین پھر دونوں پاؤں کو دھونا۔ اور ترتیب کے فرض ہونے کی دلیل کیا ہے؟ للاتباع، اتباع کی وجہ سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بھی وضو فرمایا کبھی بھی ترتیب کے خلاف وضو نہیں فرمایا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ ترتیب سے وضو کرنا فرض ہے، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر جب کسی نے پوچھا کہ کیا میں صحیح صفا سے شروع کروں یا مروہ سے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابدؤوا بما بدأ اللہ بہ، کہ اللہ نے جہاں سے شروع کیا تم بھی وہیں سے شروع کرو۔ یعنی اللہ نے جب حکم دیا صحیح کرنے کا تو فرمایا ان الصفا والمروہ، تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ جب کسی کام کا حکم دے اور اس میں ترتیب کا وہ ترتیب واجب ہوتی ہے، لہٰذا جب اللہ نے وضو کرنے کا حکم دیا تو اعضائے وضو کو جس ترتیب سے بیان کیا وہ ترتیب بھی واجب ہے۔ فرماتے ہیں وَلَوْ إِنْ غَمَسَ مُحْدِثٌ، اور اگر کوئی محدث یعنی حدث اصغر والا ڈبکی لگائے، وَلَوْ فِي مَاءٍ قَلِيلٍ، اگرچہ مائع قلیل میں ہو، بِنِیَّةٍ مُعْتَبَرَةٍ، نیت کسی نیت معتبرہ کے ساتھ۔ پیچھے وضو کی نیتوں میں جو نیت معتبرہ، نیت ہائے معتبرہ گزری ہیں، جیسے رفع حدث کی نیت یا پاکی حاصل کرنے کی نیت یا فرض وضو کرنے کی نیت وغیرہ، تو ان نیتوں میں سے کسی بھی نیت کے ساتھ اس نے پانی میں ڈبکی لگائی اگرچہ وہ مائع قلیل ہو۔ فرماتے ہیں اجزاءہ عن الوضوء، تو یہ ڈبکی لگانا اس کو کافی ہوگا۔ اجزاء میں جو ہوا ضمیر فاعل کی ہے وہ راجع بس ہوئے انغماس ہے، جو معہود ذہنی ہے اس پر انغماسہ دلالت کر رہا ہے۔ اجزاءہ عن الوضوء، تو یہ ڈبکی لگانا اس کو کافی ہوگا وضو کی طرف سے، یعنی اس کا وضو ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پر اس بات کا خیال رہے کہ سارے اعضائے وضو کے ڈوبنے کے بعد وہ نیت کرے گا، تب سارے اعضاء کا حدث دور ہوگا، اور یہ ڈبکی لگانا اس کو کافی ہوگا۔ اگر مائع کثیر ہے تو پانی مستعمل بھی نہیں ہوگا، اور مائع قلیل ہے تو جیسے ہی اعضاء سے مائع قلیل جدا ہوگا یہ باہر نکلے گا، پانی مستعمل ہوگا۔ لیکن اگر اس نے سارے اعضائے وضو کو ڈبانے سے پہلے ہی نیت کر لی، مثال کے طور پہ جب چہرے پر پانی پڑا اس وقت نیت کی، ابھی ہاتھ نہیں ڈوبا تھا، تو ایسی صورت میں صرف چہرے کا حدث دور ہوگا، باقی اعضاء کا حدث دور نہیں ہوگا، کیونکہ نیت میں ترتیب ضروری ہے۔ جب سارے اعضاء ڈبائے پھر نیت کرے گا تو یہ نیت ایسی ہوگی کہ نہ صرف چہرہ بلکہ باقی اعضاء کا حدث بھی دور ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں حتیٰ کہ وَلَوْ لَمْ يَمْكُثْ فِي الْانْغِمَاسِ زَمَنًا يُمْكِنُ فِيهِ التَّرْتِيب، اگرچہ ڈبکی لگانے میں اتنا زمانہ وہ نہ ٹھہرے جس میں ترتیب ممکن ہو، کیونکہ ترتیب تو ایک لحظہ لطیفہ ایک مختصر وقت میں بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ نعم، ہاں، لو اغتسل، اگر اس نے نہایا، بین السطور میں ہے بالصب، یعنی پانی انڈیل کر نہایا، ڈبکی نہیں لگایا، بنیتی ہی وضو کی نیت سے، اگر کوئی وضو کی نیت سے پانی انڈیل کر نہائے، فیشترط فیہ الترتیب حقیقتاً، تو اس میں حقیقتاً ترتیب کی شرط لگائی جاتی ہے، حقیقت میں ترتیب پائی جانی چاہیے اگر اس نے فرض وضو کی نیت سے نہایا ہے۔ یعنی نہانا یہ فرض نہیں ہے، فرض غسل نہیں کر رہا ہے بلکہ فرض وضو کی نیت سے نہائے، تو اب اس میں حقیقتاً ترتیب پائی جانی چاہیے، یعنی پہلے چہرہ دھلا جائے، اس کے بعد ہی ہاتھ دھلا جائے، اس کے بعد سر کا مسح ہو، اس کے بعد پاؤں دھلا جائے۔ فرماتے ہیں ولا یضر نسیان لمعۃ او لمعین، کسی ایک جگہ یا چند جگہوں کا بھول جانا یعنی دھونے سے بھول جانا یہ ضرر رسا نہیں، فی غیر اعضاء الوضو، وضو کے اعضاء کے غیر میں، یعنی جب وہ وضو کی نیت سے نہائے گا تو اعضاء وضو کے علاوہ کا کوئی حصہ، ایک حصہ یا چند حصے دھونے سے رہ جائیں تو یہ ضرر رسا نہیں ہے۔ اور اگر اعضاء وضو میں کوئی حصہ رہ جائے تو اس کا حکم جو ہے پچھلے صفحے پر گزر چکا فرع کے تحت۔ تو غیر اعضاء وضو میں ایک لمعہ یا چند لمعاتن کا مطلب ہے وضو یا غسل میں ایسا حصہ جو دھونے سے رہ جائے کسی وجہ سے، غفلت یا بھول کی وجہ سے، تو اس کو لمعاتن یہاں کہا گیا۔
تو اعضائے وضو کے علاوہ میں کوئی ایسا حصہ رہ گیا جہاں پر پانی نہیں پہنچایا تو کوئی حرج نہیں ہے. بل لو کان علی ما عدا اعضاءہ مانع، بلکہ اگر وضو کے اعضاء کے ماعدہ پر کوئی مانع یعنی پانی کو روکنے والی چیز ہو، وضو کے اعضاء کے ماعدہ پر یعنی اعضائے وضو کے علاوہ پر، ران پر یا سینے پر یا گردن پر وغیرہ کوئی مانع ہو، پانی کو روکنے والی چیز ہو، کشمعین جیسے کہ موم، لم یضرہ تو یہ ضرر رسا نہ ہوگا. کمستا وہارہ شیخنا، جیسا کہ ہمارے شیخ نے اس کو راجع قرار دیا. فرماتے ہیں ولو احدث و اجنبا اجزاءہ الغسل عنہما بنیتہ، اگر کوئی محدث ہو جائے پھر جنبی ہو جائے، یا محدث اور جنبی ساتھ میں ہو جائے، جیسا کہ بین السطور میں ہے سواء معن اولا اجزاءہ الغسل، تو اس کو غسل کرنا کافی ہوگا، عنہما ان دونوں کی طرف سے، یعنی حدث اور جنابت دونوں کی طرف سے غسل کرنا کافی ہوگا. بنیتی ہی، غسل کی نیت سے، غسل کی نیت سے غسل کرنا حدث اور جنابت دونوں کی طرف سے کافی ہوگا، یعنی حدث بھی دور ہو جائے گا، جنابت بھی دور ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ حدث اکبر کے تحت مندرج مانا گیا ہے حدث اصغر کو، تو جب اکبر دور ہوتا ہے تو اپنے ساتھ اصغر کو لے کر دور ہوتا ہے. فرماتے ہیں ولا یجب تیقن عموم الماء، اور پانی کے عضو پر عام ہونے کا یقین ہونا واجب نہیں ہے، بلکہ گمان غالب بھی کافی ہے. ولا یجب تیقن عموم الماء لجمیع العضو، پورے عضو پر پانی کے عام ہونے کا یقین ہونا واجب نہیں ہے، بل یکفی غلبۃ الظن بھی، بلکہ اس کا غلبہ ظن بھی کافی ہے، گمان غالب بھی کافی ہے. مثال کے طور پہ غسل میں اگر کوئی اندازے سے پیٹھ پر پانی بہائے اور اس کو گمان غالب حاصل ہو جائے کہ ساری پیٹھ پر پانی بہہ چکا ہے تو کافی ہے، ضروری نہیں ہے کہ یقین کامل ہو. یقین اور گمان غالب میں تھوڑا فرق ہے، ظن اور تیقن میں، ظن اور قطع میں تھوڑا سا فرق ہے. یقین جو ہوتا ہے اس کے برخلاف کا امکان بھی نہیں ہوتا، اور ظن غالب یا گمان غالب جو ہوتا ہے اس کے برخلاف کا امکان ہوتا ہے، اگرچہ یہ امکان کمزور ہوتا ہے. فرعن، اب ایک فرعی مسئلہ بیان کر رہے ہیں. لو شک المتوضئ او المغتسل فی تطہیر عضو قبل الفراغ، اگلے صفحے پر فرماتے ہیں من وضوئہ او غسلہ طہرہ وکذا ما بعدہ فی الوضوء. اب یہ مسئلہ ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وضو کرنے والا وضو کے درمیان اگر کسی عضو کے دھونے میں شک کرے تو اس پر لازم ہے کہ اس عضو کو دھو، اور اس عضو کے مابعد کا کوئی عضو دھلائے تو اس کو دوبارہ دھوئے. مثال کے طور پہ کوئی سر کا مسح کر رہا ہے، اس وقت اس کو شک ہو کہ پتہ نہیں ہاتھ دھویا کہ نہیں دھویا، تو اب ایسی صورت میں اس پر لازم ہے کہ وہ ہاتھ دھوئے اور ہاتھ کے مابعد جتنا اس نے وضو کیا ہے اس کو دوبارہ دہرائے، کیونکہ ترتیب وضو میں ضروری ہے. اور اسی طریقے سے غسل کے دوران کسی عضو کے دھونے میں شک ہو جائے تو اس عضو کو دھوئے، مگر چونکہ غسل میں پورا جسم ایک عضو کی مانند ہے اور غسل میں جسم کے اعضاء کے درمیان ترتیب ضروری نہیں ہے، تو یہاں پر جو ہے مشکوک فی عضو کو دھونے کے بعد جن اعضاء کو دھلا گیا ان کو دوبارہ دھونا ضروری نہیں ہے. مثال کے طور پہ میں نے غسل کی نیت سے سر پر پانی ڈالا، پھر اس کے بعد دائیں ہاتھ کی طرف ڈالا، بائیں ہاتھ کی طرف ڈالا، پانی پیٹھ پر آگے سب جگہ ڈالا. اب مجھے شک ہو گیا کہ میں نے جو سر پر پانی ڈالا تو پتہ نہیں گردن دھل پائی کہ نہیں، یا پتہ نہیں کاندھا دھل پایا کہ نہیں. تو حالانکہ جب میں نے کاندھا وغیرہ دھونے کے لیے پانی بہایا تو اس کے بعد بھی کچھ اعضاء میں نے دھلے، لیکن چونکہ غسل میں ترتیب فرض نہیں، اس لیے جس عضو کے بارے میں شک ہوگا اسی عضو کو دھونا فرض ہے. اس عضو پر میں دوبارہ پانی بہاؤں گا، دھوؤں گا، تاکہ یقین ہو جائے کہ وہ عضو دھل گیا. اس کے بعد پھر جو اعضاء رہ گئے ہیں پانی بہانے سے ان کو دھوؤں گا، اور مشکوک فی کے مابعد والے اعضاء کو دوبارہ نہیں دوں گا، کیونکہ غسل میں جسم کے اعضاء کو دھونے میں ترتیب نہیں ہے، بلکہ پورا جسم ایک عضو کی مانند ہے. مگر وضو میں اعضاء وضو میں ترتیب فرض ہے، اس لیے مشکوک فی عضو کو دھونے کے بعد جو میں نے مابعد کے اعضاء کو دھوئے ان کو دوبارہ دھوؤں گا، کیونکہ ترتیب ضروری ہے. فرماتے ہیں فرعون لو شک المتوضئ او المغتسل، اگر وضو بنانے والے نے یا غسل کرنے والے نے شک کیا فی تطہیر عضو، کسی عضو کو پاک کرنے میں، قبل الفراغی فارغ ہونے سے پہلے، اگلے صفحہ پر ہے من وضوئہ اپنے وضو سے، او غسلہ یا اپنے غسل سے. وضو کرنے والا وضو سے فارغ ہونے سے پہلے اور غسل کرنے والا غسل سے فارغ ہونے سے پہلے کسی عضو کو پاک کرنے میں شک کرے، طہرہ تو وہ اس عضو کو پاک کرے گا.
وَقَضَى مَا بَعْدَهُ فِي الْوُضُوءِ، اور اسی طریقے سے ما اس عضو کو بھی پاک کرے گا، بعدہ جو مشکوک فی عضو کے بعد ہے، فی الوضوء وضو میں. یہ قضا ما بعدہ جو ہے یہ وضو کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ ترتیب ضروری ہے وضو میں نہ کہ غسل میں، جیسا کہ میں نے بتایا. او بعد الفراغ من طہرہ، یا اپنی طہارت سے فارغ ہونے کے بعد شک ہو، چاہے وضو سے فارغ ہونے کے بعد شک ہو یا غسل سے فارغ ہونے کے بعد شک ہو، لم یؤثر، تو یہ اثر انداز نہ ہوگا، یہ شک اثر انداز نہ ہوگا، یہی کہا جائے گا کہ اس کا وضو یا اس کا غسل صحیح ہے. ولو کان الشک فی النیت، اگر یہ شک جو ہے نیت میں ہو، لم یؤثر ایضا، تو بھی یہ شک اثر انداز نہ ہوگا، علی الاوجہ، قول اوجہ پر، کما فی شرح المنہاج لشیخنا، جیسا کہ ہمارے شیخ امام ابن حجر مکی کی شرح المنہاج میں ہے، یعنی تحفۃ المحتاج میں ہے. حالانکہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اگر نماز کی کسی فرض میں شک ہو تو اس کا یہ مؤثر نہیں ہے، شک کوئی حرج نہیں ہے، نماز ہو گئی. لیکن اگر نیت میں شک ہو تو اگرچہ سلام پھیرنے کے بعد نماز سے فارغ ہونے کے بعد ہے، تب بھی یہ شک اثر انداز ہوگا اور نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی. لیکن وضو کے معاملے میں یہ مسئلہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وضو جو ہے یہ وسیلہ عبادت ہے اور نماز اصل مقصود عبادت ہے. تو اصل مقصود عبادت میں جو سختی کی جاتی ہے وہ وسیلے میں ویسی نہیں کی جاتی. یہی وجہ ہے کہ سادات حنفیہ اور سادات مالکیہ کے نزدیک وضو میں نیت کرنا فرض نہیں ہے بلکہ سنت ہے. اچھا، یہاں پر ایک بات دھیان میں رکھیں کہ یہ جو کہا گیا شک کا مسئلہ، یہ کسی عضو کے اصل عضو کے دھونے میں شک ہو تب یہ حکم ہے جو تفصیل ابھی بیان کی گئی. اگر اس بات کا تو یقین ہے کہ اس نے وہ عضو دھویا مگر پورا دھویا یا کچھ چھوٹ گیا، اس میں شک ہو جائے تو یہ اثر انداز نہیں ہے، اگرچہ طہارت سے فارغ ہونے سے پہلے ہو. مثال کے طور پہ میں پاؤں دھو رہا تھا، مجھے شک ہوا کہ میں نے ہاتھ پورا دھلا یا کوئی حصہ رہ گیا، کوہنی دھلا تھا کہ نہیں دھلا، شک ہو گیا. ہاتھ دھلا یہ تو یقین ہے، کوہنی دھلنے سے رہ گئی یا نہیں، یا ہاتھ کا کوئی حصہ رہ گیا یا نہیں، اس میں شک ہوا، تو اس شک کا کوئی اعتبار نہیں ہے. وہی فرماتے ہیں وقال، اور ہمارے شیخ نے فرمایا فیہ قیاس ما یاتی فی الشک بعد الفاتحۃ وقبل الرکوع. دراصل مسئلہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے اگر اصل سورہ فاتحہ پڑھنے ہی میں شک واقع ہوا کہ سورہ فاتحہ پڑھی یا نہیں پڑھی، تو ایسی صورت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے. اور اگر یہ تو یاد ہے، یہ تو معلوم ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھی مگر اس کے بعض حصے کے پڑھنے میں شک ہو، مثال کے طور پہ کسی آیت یا کسی آیت کے کسی لفظ کے پڑھنے میں شک ہو، تو یہ شک جو ہے سورہ فاتحہ سے فارغ ہونے کے بعد یہ شک جو ہے یہ غیر معتبر ہے، اثر انداز نہیں ہوگا، یعنی سورہ فاتحہ کا اعادہ واجب نہ ہوگا. تو اسی طریقے سے اگر دوران وضو کسی عضو کے دھونے میں شک ہو تو اس عضو کو دوبارہ دھوئے گا اور اس کے مابعد کا وضو بھی کے اعضاء بھی دھوئے گا. لیکن اگر یہ تو یاد ہے کہ عضو دھویا مگر پورا دھویا یا ادھورا دھویا، اس میں شک ہے، تو ایسی صورت میں اب اس عضو کو دوبارہ نہیں دھوئے گا، یا اس عضو کے جس حصے کے دھونے میں شک ہے اس کو دوبارہ دھونا واجب نہیں ہے. فرماتے ہیں وقال، اور امام ابن حجر مکی نے فرمایا فیہ قیاس ما یاتی فی الشک بعد الفاتحۃ، وضو میں شک کے مسئلے میں اس کا قیاس ہے جو آئے گا فی الشک بعد الفاتحۃ، سورہ فاتحہ کے بعد شک کے مسئلے میں، وقبل الرکوع، اور رکوع سے پہلے. سورہ فاتحہ مکمل ہونے کے بعد اور رکوع سے پہلے سورہ فاتحہ میں یا اس کے بعض حصے میں شک واقع ہو تو وہاں جو حکم آئے گا نماز کے بیان میں وہی حکم یہاں بھی ہے، انہو، کہ بے شک متوضی وضو کرنے والا لو شک بعد عضو فی اصلی غسلہ، اگر وہ کسی عضو کے بعد اس کے اصل دھونے میں شک کرے کہ پتہ نہیں دھویا یا نہیں دھویا، لزمہ اعادتہ، تو اس پر اس کا اعادہ کرنا لازم ہے، او بعضہ، یا عضو کے بعض حصے کے دھونے میں شک کرے، لم تلزمہ، تو اس پر اعادہ لازم نہیں ہے. فلیحمل کلامہم الاول علی الشک فی اصل العضو لا بعضہ، لہٰذا چاہیے کہ فقہا کا پہلا کلام اصل عضو کی اصل میں شک کرنے پر محمول کیا جائے، نہ کہ عضو کے بعض حصے میں شک کرنے پر محمول کیا جائے. جیسا کہ اوپر کا جو مسئلہ گزرا تو یہ اصل دھویا یا نہیں دھویا اس پر محمول ہے کہ اس کا اعادہ کرے گا اور مابعد کے اعضاء کا بھی اعادہ کرے گا، اور دھویا یہ تو یقین ہے مگر اس کا بعض حصہ دھلا یا نہیں دھلا اس میں شک ہے، تو اب جو ہے یہ شک غیر معتبر ہے، ناقابل اعتنا ہے.
وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.